یا رب لکل حمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا، حضرت آدم اور حوا نے، کہ اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، آپ خوش نصیب ہیں، اس سردی کی شدت کے موسم میں آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ آپ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے یہ دینی پروگرام میں بیٹھے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ مشکل بڑا ہے سردی میں گرم بستر، نرم بستر کو چھوڑ کر آنا، لیکن اللہ جس کو توفیق دے دے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے اس بندے پر جس کو اللہ یہ نیکی کرنے کا موقع دے دے، توفیق عطا فرما دے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ ایک سفر میں تھے، ایک ساتھی ساتھ تھا، رستے میں وہ بھی شامل ہو گیا، نماز کا وقت ہوا تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اپنے ساتھی کو، سنگی کو، کہ چل آ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لے۔ تو جیسے بے نمازوں کے عذر ہوتے ہیں، اس نے بھی عذر پیش کیے، تو حضرت آپ پڑھ آئے۔ چلو انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر چل دیے۔ اب وہ کہنے لگا کیا پتہ ہے جی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ ہم بھی کہتے ہیں جو نمازی بخشے گئے تو ہاں پہلا جنت چٹور سان۔ یہ کون مذاق اڑاتا ہے جو خود نماز نہیں پڑھتا؟ اس کی خاص یہ ہوتی ہے کہ مجھ پہ اعتراض کرنے کی بجائے الٹا میں اعتراض کروں۔ میں دیکھے نمازی، وہ فلانا نمازی ایسا تھا، وہ فلاں ایسا تھا، وہ فلاں ایسا تھا۔ تو وہ بھی کہنے لگا بھی اب پیر صاحب کہیں گے کہ یار تو نے نماز نہیں پڑھی، تو بجائے اس کے کہ وہ کہیں، اس نے جی پہلے یہ حملہ کر دیا، کہنے لگا پیر صاحب پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو سفر میں تھے، اتنا ہم نے سفر کر لینا تھا جتنا ٹائم آپ نے نماز میں لگایا۔ انہوں نے بڑی کمال کی بات کی، بڑی پتے کی بات کہی، کہنے لگے جس کی قبول کرنی تھی اس کو توفیق دے دی، وہ مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ جس کی نہیں قبول کرنی تھی اس کو توفیق نہیں دی، وہ دروازے کے باہر کھڑا رہا، وہ باہر کھڑا رہا۔ تو اس لیے آپ خوش قسمت ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کسی کو نمازی بنا دے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ کسی کو قرآن جو ہے اس کی سمجھ عطا کر دے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا مسجد میں بینا کمال نہیں، یہ رب کی رحمت ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا یہاں بیٹھنا، سننا، علماء کرام کا سنانا، اللہ سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرات گرامی، آج ہمارے رشتے، ہمارے تعلق، ہماری دوستیاں یہ کیوں ٹوٹتی ہیں؟
ضد، انا، ہڑ درمی کی وجہ سے ہم معمولی باتوں پر جو ہے نا ایک دوسرے سے فوراً تعلق ختم کر دیتے۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ جب رشتوں میں انا آتی ہے، میں جب یہ میں آتی ہے نا، انا آتی ہے، تو پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، انا باقی رہتی۔ اگر تھوڑی سی انا کی قربانی دے لیں تو پھر رشتے بچ جاتے ہیں، تعلق بچ جاتے ہیں، دوستیاں محفوظ رہتی ہیں، پھر انا ختم ہو جاتی۔ یہی بات جو قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے یہی فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اب اللہ نے فرشتوں کو کہا انسان کی قدر و منزلت واضح کرنے کے لیے، اس کی فوقیت واضح کرنے کے لیے، احسن اشرف المخلوقات ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اس میں ابلیس بھی شامل تھا، ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد حضرت آدم اور ان کی بیوی، کائنات کے انسانوں کی ماں حضرت حوا کو اللہ نے کہا تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو موج کرو، اور ساری جنت تمہارے لیے، ساری کی ساری، جتنا مرضی کھاؤ، جہاں سے مرضی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت کے قریب نہیں جانا، ایک درخت، صرف ایک درخت، ساری جنت تمہارے لیے۔ اب عرصہ گزرا، اللہ کی بات وہ بھول کے، اور اسی ابلیس جو پہلے دن سے دشمن تھا آدم علیہ السلام کا، اسی کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل بھی کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، جس سے رب نے روکا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب ذرا غور کریں کہ یہاں غلطی حضرت آدم اور حوا سے بھی ہوئی ہے نا۔ اللہ نے منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، ساری جنت تمہاری ہے۔ یہ عجیب بات ہے، بیمار کو ڈاکٹر جس بات سے روکے نا یہ نہیں کھانا، اس پر اس کا جی زیادہ چاہتا ہے کھانے کو، وہ زیادہ کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ فطری انسان کی فطرت میں بات شامل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، اور ابلیس نے بھی رب کی نافرمانی کی۔ اب موازنہ کرنا ہے دونوں کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس غلطی کے بعد اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ حضرت آدم کی وجہ سے اس کو رونق بخشی، یہ پوری کائنات کو آباد کر دیا۔ میں اور آپ یہ ساری کائنات کے انسان کن کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ کلکم من آدم، اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو۔ وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے، مٹی سے۔ حضرات گرامی، یہاں ایک بات اور بھی چلتے چلتے کر جاؤں، پھر آکڑ کس بات کی ہے؟ کیوں جی؟ ہم چودھری ہوتے ہیں، ہم سیٹھ ہوتے ہیں، ہم نواب ہوتے ہیں، کیوں جی؟ یہ باقی جو لوگ ہیں وہ کسی عام پانی سے پیدا ہوئے، عام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، یہ چودھری کے سونے کی مٹی سے بنے سارے کے سارے۔ وہ جو کلر ہے نا بجنے والی مٹی، وہ ہے جس پہ فصل کچھ نہیں ہوتا، اس مٹی سے اللہ نے بنایا انسان مٹی سے بنے ہیں۔ تو پھر ایک دوسرے پر فخر کس بات کا ہے، اکڑ کس بات کی ہے، پھر انا میں کس بات کی ہے؟
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اعزاز دیا غلطی کے بعد، حالانکہ غلطی ان سے بھی ہوئی، اور شیطان کو اللہ نے قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا۔ فرمایا فَإِنَّكَ الرَّجِيمُ، تو رجیم مردود ہو گیا، میرے دربار سے نکل جا، خارج ہو گیا آج کے بعد، اور تم پر قیامت تک لعنتیں برسے گی، اور قیامت کے دن تو جہنم میں جائے گا، تو دوزخ کا بالن بنے گا۔ اب فرق کیا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا؟ ابلیس سے جب رب نے پوچھا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، آدم کے سامنے جھکنے کا، اس کی فوقیت فضیلت کو ماننے کا، تو تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اب بجائے اس کے کہ کہتا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اگر کہتا نا مجھ سے غلطی ہے تو اللہ نے معاف کر دینا، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے قرآن مجید کہ جو بھی میرے در پہ آ کر مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ بھی مانگتا، اللہ نے معاف کر دینا، لیکن اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ آکڑ آ گئی نا، یہ آکڑ تکبر آ گئی۔ انا خیر منہ، میں آدم سے اعلیٰ ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اب مٹی سے بنے ہوئے انسان کے سامنے آگ سے بنے ہوئے اعلیٰ مخلوق کو کہتا ہے سادنا کے سامنے جھک جائے، یہ کیسے ممکن؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے۔ میں بہتر ہوں، یہ کہتر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، میں بڑا۔ بس اوقات یہی انا زد ہٹ درمی انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے، حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے مردود قرار دے دیا۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے پوچھا میں نے منع کیا تھا تو اس درخت کا پھل نہیں کھانا، کھا لیا تم نے، فوراً اپنے اللہ کے حضور یہ نہیں کہا اللہ یہ ساری جنت تو یہ کھا لیا تو پھر کیا ہوا؟ نہیں، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار عالم، غلطی ہو گئی۔ کیا کہا؟ غلطی ہو گئی، اللہ جی غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اس کا مطلب ہے کہ گناہ کرنے والا، رب کی نافرمانی کرنے والا، غلطی کرنے والا، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا، وہ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں چودھری ہوں گاؤں کا، پنڈ کا، میں کسی غریب کی زمین پہ قبضہ کر کے بڑا میں نے مار لیا ہے۔ اللہ کی قسم، دراصل اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ جو سمجھتا ہے میں نے بھائی کا حق کھا لیا ہے، میں نے زیادہ حق لے لیا ہے، میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں نے اپنی بہن کا حق مار لیا ہے، وہ سمجھ لیا میں نے بھائی کا مار لیا ہے، میں بڑی کامیاب ہو گئی ہوں۔ نہیں، وہ ناکام ترین ہوگی، وہ ناکام ہے۔ کامیاب کون ہے؟ صحابی شہید ہو رہا ہے، تیر لگا ہے، تلوار لگی ہے، دنیا سے جا رہا ہے، چونکہ بندہ مر رہا ہو تو وہ کہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، بات تو بڑی عجیب ہے نا، دنیا سے ختم ہو رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ مجھے اللہ نے شہادت کی موت نصیب فرما دی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو مان لیا، تسلیم کر لیا،
ان کی عظمت میں فرق نہیں آیا، بلکہ اللہ نے ان کو اعزاز دے دیا، دنیا ان کے ذریعے سے بسا دی۔ یہ ساری رونقیں ان کی وجہ سے ہیں، ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اگر تیری رحمت نہ ہوئی اور تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو پھر دنیا میں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے جس سے ہم جا کر اپنی غلطی کو معاف کروا لیں، یا پھر کوئی ہمارا سہارا بن جائے، آسرا کوئی نہیں ہے کائنات میں، اللہ صرف تو ہے، صرف تو ہے۔ تو حضرات آئیں، سبق یہ ہے کہ اکڑ تکبر یہ ابلیس کی سنت ہے، ابلیس کی سنت ہے، اور غلطی کو مان لینا یہ میرے اور آپ کے بابا حضرت آدم کی سنت ہے، اور غلطی کو مان کر رب سے معافی مانگنے والا، میں کہتا ہوں آج ہماری لڑائیاں جو ہے نا وہ کبھی بھی لمبی نہ ہوں اگر غلطی والا اپنی غلطی کو مان لے، وہ اپنے بھائی کو کہے بھائی یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، کیا خیال؟ وہ معاف نہیں کرے، کر دے۔ مجھے یاد ہے میں رستے میں بات سنا رہا تھا کہ میرے پاس 1985 کی بات ہے، سائیکل تھی، تو ایک یہ دال چاول والا جو ہے نا وہ ریڑھی اپنی جو ہے نا وہ کھینچ رہا تھا، پیچھے سے سائیکل جو ہے نا میں نے اس کو مار دیا غلطی سے۔ جب میں سائیکل سے اتر کے اس سے معافی مانگی تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، آدھا غصہ تو شکل دیکھ کر دور ہو گیا تھا، آدھا جب تو نے معذرت کر لی اپنی غلطی کی وہ بھی ختم ہو گیا، سارا غصہ ہی ختم ہو گیا۔ اب اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا، کہتا آ تینوں چول کھوا۔ او میرے بھائی، یہاں سے مجھے حوصلہ ملا کہ یار غلطی ماننے سے بندے کی عزت میں فرق نہیں آتا بلکہ عزت بڑھ جاتی ہے، دوسرے کے دل میں بندے کی عظمت بن جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے مشکل کام ہے، بڑا مشکل ہے۔ ہماری لڑائیاں تو انچ انچ زمین سے ہوتی ہیں، انچ انچ زمین سے بننے سے ہوتی ہیں، درخت سے ہو جاتی، وہ آندھا میری پہلی چے ٹالی، وہ آندھا نہیں میرے چے ہوتی، یہاں سے ہی لڑ پڑتے ہیں۔ حضرات آئیں، اے انا اور زد ہٹ درمی یہاں رہ جائے گی، بندہ چلا جائے گا۔ غور سے کریں یار، یہاں انا ربکم الاعلی کہلانے والا فرعون کہاں ہے؟ بے بسی کی شکل بن، بے بسی کی حالت میں وہ مصر کے عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، اس کی لاش کو محفوظ رکھ کے قیامت تک کے لیے، اور پوچھو اس کو یہ بے بس پڑا ہے، یہ جو اپنے آپ کو خدا بنائے پھرتا تھا۔ کہاں ہے نمرود جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا؟ کہاں ہے اس امت کا جس کو فرعون قرار دیا نبی علیہ السلام نے؟ ابو جہل آج کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ حضرات آج اگر نام ہے تو وہ حبشے کے کالے بلال کا ہے، آج اگر نام ہے وہ غریب ترین مکہ کا خاندان حضرت یاسر سمیہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار کا ہے، آج رضی اللہ تعالی عنہم ان کا نام ہے، اب ان کا نام باقی ہے، آج ان کا نام پیار سے لیا جاتا ہے۔ آج کبھی کسی نے سوچا ہے یار وہ بلال تو موٹے نقشوں والا کالے رنگ کا تھا، افریقہ کا رہنے والا حبشی تھا؟ نہیں، لوگ محبت سے، پیار سے، عقیدت سے اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے۔ کبھی کسی نے فرعون رکھا ہو؟ یار دنیا کا بڑا لیڈر تھا، اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، چلو اپنے منڈے کا نام فرعون ہی رکھ لیں، اپنے بیٹے کا نام ابو جہل ہی رکھ لیں، نمرود ہی رکھ لیں۔ چاہے
دنیا میں یہ ڈھونڈنے سے بھی نام نہیں ملے گا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بلال بھی ملیں گے، عمار بھی ملیں گے، یاسر بھی ملیں گے، اور بیٹیوں کے نام، عورتوں کے نام سمیہ بھی ملیں گے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے انا اور ضد، ہٹ درمی حق کے مقابلہ میں نہیں دکھائی، حق کو قبول کیا، سچ کو قبول کیا، حقیقت کو مان لیا۔ اللہ نے ان کو مر جانے کے بعد بھی زندہ رکھا ہے، اور جنہوں نے دنیا میں انا ہٹ درمی سے کام لیا، اللہ رب العزت نے ان کا نام مٹا دیا ہے، ان پہ لعنتیں برس رہی ہیں۔ حضرات، اگر آج یہی سبق ہمیں یاد ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کا جو ہے مقصد وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنی انا کو، ضد کو، ہٹ درمی کو ہم چھوڑ دیں اور اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو جوڑ لیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ابلیس کی سنت نہیں بلکہ اپنے بابا آدم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔